بینک کے والیٹ کا دروازہ 20 ٹن وزنی تھا، جبکہ اس کی دیوار بھی لوہے سے مضبوط کی گئی تھی۔ اس کے بنانے والے اس قدر پر اعتماد تھے کہ انہوں نے بینک کے والٹ میں سیکیورٹی الارم تک نہیں لگایا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ناقابل تسخیر والٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن ان کا بھرم اس وقت ٹوٹ گیا جب مجرموں نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ 27 گھنٹے تک سیکیورٹی کو چکما دیا اور والٹ کے اندر چھپے رہے۔ یہ کیا منصوبہ تھا؟ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی کیوں مانی جاتی ہے؟ آخر اس ڈکیتی میں ایسی کون سی بات؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آئیں چلتے ہیں 19 جولائی 1976 کے دن پیر کا سورج نکل چکا تھا اور سوسائٹی جنرل بینک کے عملہ نے فرانس کے شہر نیس میں آنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بینک دنیا کا سب سے محفوظ بینک سمجھا جاتا تھا اور آج تک اس کا والٹ سب سے مضبوط مانا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ معمول کے مطابق بینک کے عملہ نے والٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ ایک انتہائی بھاری دروازہ تھا جس کا لاک بہت پیچیدہ تھا۔ انہوں نے لاک کا کمبینیشن ڈالا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دروازے میں پہلے بھی کئی بار مسئلے آ چکے ہیں کیونکہ یہ 20 ٹن وزنی تھا، اکثر پھنس جایا کرتا تھا۔ بینک عملہ نے سمجھا کہ یہ حسب معمول پھنس گیا ہے، اس لیے انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی سے رابطہ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کمپنی کے ماہرین بینک پہنچے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ماہرین بھی دروازہ کھولنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کئی کوششیں کی لیکن یہ دروازہ کسی صورت کھلنے کو تیار نہیں تھا اور یہ بینک کی ساکھ کا سوال بن گیا تھا۔ گھنٹوں کی کوشش کے بعد انہوں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں ایک سوراخ کر کے دیکھیں کہ دروازہ کیوں پھنسا ہوا ہے۔ والٹ کے دروازے پر زبردستی داخل ہونے کے نشان نہیں تھے اور نہ ہی اس کی 4 دیواریوں پر کوئی نشان تھا۔ جب انہوں نے بھاری ڈرل مشین کی مدد سے ایک سوراخ کر کے اندر جھانکا تو پتہ چلا کہ کسی نے اندر سے والٹ کے دروازے کو ویلڈ کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ منظر یقین کرنا مشکل تھا کیونکہ والٹ کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ اندر روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی تھی، یعنی اندر سے والٹ میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ یہ دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ غیر معمولی ضرور ہے۔ انہوں نے مشینری کا انتظام کیا اور فیصلہ کیا کہ والٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں۔ یہ کام کافی وقت طلب تھا کیونکہ دیواریں عام دیواروں سے زیادہ موٹی تھی اور اس کے درمیان لوہے کی مضبوطی بھی موجود تھی۔ بہرحال کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک ایسا سوراخ بن گیا جس سے انسان اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جب وہ اندر گئے تو منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک والیٹ کو لوٹ لیا گیا تھا، کچھ لاکر توڑے جا چکے تھے جبکہ کچھ کھلے ہوئے تھے، اور سب سے دلچسپ بات، ان مشہور الفاظ کو اسپرے پینٹ سے والٹ کے دروازے پر لکھا ہوا پایا تھا: نہ ہتھیار، نہ نفرت، نہ تشدد۔ جیسے ہی بینک عملہ اپنے ہوش بحال کر رہا تھا، انہوں نے دریافت کیا کہ والٹ کی زمین کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ اب یہ معاملہ پولیس کا تھا، اس وقت تک پہنچ چکی تھی۔ ڈاکو نے والٹ کے اندر موجود 4000 سیف ڈپازٹ باکسز میں سے 400 توڑ دیے تھے اور قیمتی اشیاء جن میں پیسے، سونے کے باکسز شامل تھے، لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو سرنگ کھودی تھی وہ شہر کے سب سے بڑے زیر زمین سیوریج لائن تک جا رہی تھی۔ پولیس کو وہاں بہت سارے سراغ ملے جن میں اوزار اور 27 گیس سلنڈر شامل تھے جن کی مدد سے ڈاکوؤں نے ویلڈنگ کی۔ صرف یہی نہیں، سیوریج لائن میں تازہ ہوا کی نکاسی کے لیے اور تقریباً 1 کلومیٹر لمبی بجلی کی تار بھی پائی گئی۔ یہ ڈکیتی $20 ملین سے زیادہ کی تھی۔ آج کے حساب سے اس کی قیمت $110 ملین ہے، جو کہ تقریباً 900 کروڑ کے برابر ہے، اور یہ نہ صرف صدی کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی تھی بلکہ اس پولیس تحقیقات کو فرانس کی سب سے بڑی تحقیقات کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔
اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔